اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون وقالو واو کے مطلب اور قالا کہا واو الف جمع کی علامت اور پھر انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. لن لا لم لن ما نافیہ لیسا یہ ساری چیزیں تو نفی کے لیے آتی ہیں، لیکن لن کا کلمہ جب آتا ہے تو مستقبل میں نفی کرتا ہے، ماضی اور حال میں نہیں. لن تنالوا البر تمہیں ہرگز نیکی نہیں ملے گی. لن تمسنا مس کرنا چھونا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. مسا اس نے چھوا، یمسو وہ چھوتا ہے یا چھوئے گا، لیکن یہ تیک شروع میں لگ گیا ہے، یہ نار کے لیے لگا ہے چونکہ نار مؤنث ہے. اس کی علامت کو اگر مؤنث کی بات ہو رہی ہوگی تب بھی ایک تے کا اضافہ ہوتا ہے، ساتھ ہی وہ مضارع کی علامت بھی ہوتی ہے. لن تمسنا نہیں چھوئے گی نہ ہم کو النارا جہنم کی آگ. یہ الف لام نے بتایا خاص آگ کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے مخالفوں کو، اللہ سے دشمنی کرنے والوں، عداوت کرنے والوں کو جو آگ جس نے چھونا ہے. مسا یا مسو مس کا کلمہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. لن تمسنا نہیں چھوئے گی النارا جہنم کی آگ الا سوائے ایامن چند ایام، ایامن ایام معدودہ ادا یعدو کہتے ہیں گنتی کو. معدودات وہی ہم جو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، معدودات چند دن، گنتی کے چند دن، بس گنتی کے چند دن ہوں گے جو آگ چھوئے گی. قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھونے والی الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے بس. قل اتخذتم قل اے نبی محترم یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں چند دن بس آگ چھوئے گی پھر ہم نے اپنی جنت میں چلا جانا ہے کیونکہ ہم یہود ہیں، ہم اللہ کے پیاری امت ہیں، ہم نے جنت میں پھر چلے ہی جانا ہے. اصل گھر ہمارا جنت ہے کیونکہ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے تھے. قل اتخذتم قل کہہ دیجئے رسول پاک اتخذتم اخذ کرنا، پکڑنا، لینا. الف شروع میں لگ گیا ہے مضارع کی علامت سے پہلے، تے تو مخاطب کی علامت ہے، باقی تو اردو کا کلمہ ہے اخذ کرنا، خود پکڑو. تم اس سے مراد ہے اردو کا کلمہ ہے اخذتم کیا تم نے لے لیا ہے اللہ سے، عند اللہ ان کا مطلب پاس، اللہ سے، عہدن اللہ کے پاس سے کوئی عہد لے لیا ہے، اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے. فلن یخلف فا کا مطلب پس، لن کا مطلب نہیں، یخلف تو نہیں مخالفت کرے گا، نہیں اس کے خلاف کام کرے گا. لن یخلف اللہ نہیں اللہ اس کے خلاف کام کرے گا. عہدہ کس کے خلاف؟ عہدہ جو انہوں نے عہد کر لیا. کہ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ تمہیں جنت ہی جانا ہے، اگر کوئی گناہ کر بھی لیے تم نے تو چند دن تم دوزخ میں رہو گے پھر دوبارہ جنت میں آ جاؤ. کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کر لیا کہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا؟ ام تقولون ام یا تقولون قالا اس نے کہا یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، تقولو تم کہتے ہو یا کہو گے، وہ نون تو جمع کی علامت. ام تقولون یا یہود اے علماء یہود، اے علماء نصارہ، ام تقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر، یعنی اللہ کے خلاف بات کرتے ہو، ما لا تعلمون ما جو لا نہیں، تعلمون تے تم کے لیے آگے وہ جمع کی علامت. علم تو ہماری زبان کا کلمہ ہے جس کا مطلب جاننا.
عالمہ اس نے جانا، یعلمو وہ جانتا ہے یہ جانے گا، تعلمو تم جانتے ہو یا جانو گے، تعلمو تم سب جانتے ہو یا جانو گے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا یہ بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے؟ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام